اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، چونکہ جو روال رہا ہے وہ تفسیر موضوعی کا رہا ہے، لہٰذا کسی ایک موضوع کو انتخاب کر کے اس کے سلسلے میں مختلف آیات قرآنی کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور جس آیہ مبارک کو اور جس موضوع کو میں نے آج انتخاب کیا ہے، اس موضوع کا نام ہے موضوع اخلاص۔ اخلاص جیسا کہ اس کے لفظ سے واضح ہے، یعنی خالص ہونا، پاک و پاکیزہ ہونا، بنا کسی ملاوٹ کے ہونا۔ جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول، آپ اپنے پروردگار کی، آپ اپنے رب کی خالصاً اور مخلصانہ انداز میں عبادت کریں، جس نے آپ کو اور آپ کے لیے اس دین کو خالص بنا دیا ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اللہ نے جس چیز کی طرف خاص تاکید کی ہے وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، کسی چیز کا پیور ہونا، کسی چیز کا خالص ہونا۔ اور اگر ہم اپنی روزمرہ کی بھی زندگی میں دیکھیں اور یہ محسوس کریں کہ دنیا داری میں بھی قیمت اسی چیز کی بڑھتی ہے جس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، جس کے اندر خلوص پایا جاتا ہے، جس کے اندر پیورٹی ہوتی ہے۔ اگر میں عام چیزوں کی مثال دوں، مثلاً جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، خواتین ہیں، اگر میں ان سے چند باتوں کے ذریعے سے یا مثال کے ذریعے سے بیان کروں تو مثلاً ہم اور آپ بازار میں جب جاتے ہیں اور جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ سامان خریدنا ہے، تیل خریدنا ہے، گھی خریدنا ہے، تو ہم یہ جا کر کے دیکھتے ہیں کہ بازار میں، کہ اسی بازار میں 1 لیٹر یا 1 کلو تیل مثلاً یا گھی 200 روپے کا بھی ملتا ہے، اور وہی سیم مقدار میں گھی مثلاً 1000 روپے کا، 500 روپے کا، کبھی 1500 کا، کبھی اس سے زیادہ کا ممکن ہے کہ مل رہا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دونوں پروڈکٹ ایک ہے، دونوں کمپنی ایک ہی چیز کو بیچ رہی ہے، تو پھر ایک کی قیمت اتنی کم کیوں ہے اور دوسری کی قیمت کس بنا پر اتنی زیادہ ہے؟ تو جب آپ تحقیق کریں گے اور معلومات حاصل کریں گے تو اس میں آپ کو اس بات کا اندیشہ ہوگا اور یہ بات پتہ چلے گی آپ کو کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ بہرحال بنیادی طور پر فرق پایا جاتا ہے۔ جو بھی پروڈکٹ، جو بھی چیز، جو بھی مثلاً گھی کے میں نے یہاں پر مثال عرض کیا، جتنا زیادہ خالص ہوگا اتنا زیادہ اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ یا مثلاً ہم شہد لینے گئے ہیں تو شہد میں بھی مختلف قسم کے شہد پائے جاتے ہیں، اس میں بھی قیمتیں جو ہیں، مثلاً اگر 1 کلو شہد کسی کو چاہیے تو ممکن ہے کہ 300-400 روپے سے اس کو مل جائے، اور بعض شہد کی قیمت مثال کے طور پر 2000 اور 5000 بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی جس طریقے سے خدا نے اشارہ کیا کہ مجھے تمہاری خالص بندگی چاہیے، اسی طریقے سے انسان کا مزاج بھی ہے کہ اگر کسی چیز کو وہ خالصتاً حاصل کرتا ہے، بنا کسی ملاوٹ کے، بنا کسی ایڈیشنل چیزوں کے، بنا کسی اس میں مکسنگ کے، تو وہ اس کے لیے زیادہ قیمت دینے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ لہذا
پروردگار نے بھی انسان کی اسی خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم دیا کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو کہ جس نے تمہارے لیے اس دین کو پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے، خالص بنا دیا ہے، پیور بنا دیا ہے۔ یعنی جہاں ایک طرف اس نے اپنا رول پلے کیا ہے کہ اس نے دین کو خالص بنایا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی مکسچر، کوئی اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ گویا نہیں رکھا، اسی طریقے سے اب ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم بھی اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی بہترین عبادت کریں اور خالصتاً للہ میں ہم عبادت کریں۔ چند ایسی مثالیں اہل بیت کی زندگی میں بھی ملتی ہے، چند ایسے واقعات تاریخ میں بھی ذکر ہوئے ہیں جہاں پہ خلوص نیت کی طرف بہت زیادہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات قرآنیہ بھی موجود ہیں جس میں اس بارے میں اشارہ کیا گیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے چند آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کروں تاکہ آپ اس اخلاص کے سلسلے میں جو مختلف آیات قرآن میں آئی ہیں اس سے آشنا ہو جائیں، اور پھر انشاءاللہ میں کچھ واقعات کی طرف بھی اشارہ کروں گا جہاں پر صاحب اخلاص کے لیے اللہ نے کیا کیا فضیلتیں قرار دی ہیں۔ مثلا سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 جس میں خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا کذالک نصرف عنہ السوء، کذالک نصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، کہ اسی طریقے سے ہم نے برائیوں کو اور فحشاء کو، خرابیوں کو گویا ہم نے ان سے دور کر دیا ہے۔ کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے عبارت سنی ہوگی مخلص کی، ایک مرتبہ ہم نے دیکھا ہے مخلص، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں بھی اشارہ کیا گیا۔ مخلص کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو خالص کرنے کے پروسیس میں ہے۔ یعنی ہم اگر اپنے آپ کو، اپنی عبادت کو خالص کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایفرٹس کو خالص کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم پروسیس میں ہیں، راستے میں ہیں، اس کو خالص بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں جو ہر لمحہ، ہر مقام پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں خالص عمل کو انجام دیں۔ لیکن مخلص جو ہوتا ہے، مخلص یعنی وہ اس مقام اخلاص کو، وہ اس مقام پیورٹی کو، وہ اس مقام جسے کہا جائے کہ ایسے اس مقام کو حاصل کر چکا ہے جہاں پر اب کوئی نقص، کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم یہاں پر جناب یوسف کے سلسلے سے یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ انہ من عبادنا المخلصین، یہ سورہ یوسف میں اس کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی کی طرح دوسری جگہ جہاں پہ قرآن نے خود اہل بیت کے سلسلے میں، ان کے اخلاص کے سلسلے میں بعض چیزوں کو بیان کیا ہے، جیسے سورہ انسان یا جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے، صرف اللہ کے لیے ہم نے یہ طعام دیا ہے۔ جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ جب حسنین علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے، پیغمبر آپ کی عیادت کے لیے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جناب سیدہ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ آپ ان دونوں بچوں کے لیے نذر کریں کہ مثلا جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو 3 دن جو ہے وہ متواتر روزہ رکھیں گے۔ جناب سیدہ نے، جناب امیر نے نذر کیا، اور چند ہی دن نہیں گزرنے پائے تھے کہ یہ دونوں بچے حسنین علیہ السلام بیماری سے انہیں افاقہ مل گیا اور یہ ٹھیک ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ
جیسا کہ نظر کیا تھا کہ اگر بچے ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 دن مستقل روزہ رکھیں گے۔ جناب سیدہ نے اور جناب امیر المومنین نے روزہ رکھنا شروع کیا، اور چونکہ گھر میں جناب فضہ بھی موجود تھیں اور جناب امام حسن اور امام حسین بھی موجود تھے، تو ان لوگوں نے سب نے مل کر کے روزہ رکھنا شروع کیا، یہ 5 افراد نے۔ اور داستان کو آپ جانتے ہیں کہ ایک دن اسیر آیا، ایک دن ابن سبیل آیا، ایک دن کوئی فقیر آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا، مسکین آ گیا، تو رائے خدا میں بجائے اس کے کہ افطار کے وقت جو تھوڑی سی روٹی تھی، جو مولا کائنات کسی کے یہاں سے گندم ادھار لے کر کے آئے تھے، گویا قرض لے کر کے آئے تھے، اس سے بنی ہوئی روٹی تھی، جسے جناب سیدہ نے اور گھر کے دیگر افراد نے رائے خدا میں دے دیا تھا۔ اور اسی عمل خالصانہ کی بنیاد پر اللہ نے یہ سورہ دہر نازل کیا، اور اس کی یہ آیات نازل کی، جس میں یہ آیت جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک وہ خدا کے لیے یہ دوسرے لوگوں کو طعام عطا کرتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور تم سے کوئی نہ جزا چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ یعنی انسان جب خالصتاً للہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کا اجر بھی اسے چاہیے، بلکہ اللہ سے ہی وہ طلب کرتا ہے، نہ کہ اسے چاہیے، بلکہ جب اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے اس کام کو خالصتاً للہ کرتا ہے تو اس کے بعد کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ اور اگر اس کی آپ کو اور مثال دیکھنی ہو جو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اشارہ کیا گیا ہے، تو اس میں جناب ابراہیم کا واقعہ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پر جناب ابراہیم کو منجنیق میں رکھ دیا گیا ہے، اس کیٹاپلٹ میں، کہ جس میں رکھ کے آپ کو آتش نمرود میں پھینکا گیا، جب پھینکا جا رہا ہے تو آپ اخلاص سے جناب ابراہیم دیکھیں کہ جناب ابراہیم کے پاس فرشتے آتے ہیں، جنہ آتے ہیں، آنے کے بعد آپ سے کہتے ہیں یا نبی خدا، اگر آپ ہمیں حکم دیجئے تو ہم آپ کی امداد کریں، ہم آپ کی مدد کریں۔ لیکن جناب ابراہیم کسی کی بھی مدد لینے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے مجھے اس مصیبت میں، جس کی وجہ سے میں مبتلا ہوا ہوں، وہ میرے حال سے بہتر واقف ہے، مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی دوسرے سے طلب امداد نہیں چاہتا ہوں، اگر میرے حق میں بہتر ہوگا تو پروردگار میری خود بخود مدد کرے گا۔ اور آپ قصہ جانتے ہیں کہ جب یہ جناب ابراہیم کو آتش نمرود میں پھینکا گیا تو اللہ نے اس آتش کو ٹھنڈا کر دیا، اور اس میں آپ کو صحیح و سالم اس آتش نمرود میں سے جناب ابراہیم کو صحیح و سالم باہر نکال لیا۔ قرآن میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، یعنی انسان کی نیت، اس کا انٹینشن، اس کا عمل اگر خالصتاً للہ ہوتا ہے تو اللہ اس کے اثرات کو بھی اس دنیا میں دکھاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس اخلاص کے اثر کو بچا کر کے رکھے اور آخرت میں دکھائے، نہیں، بلکہ اسی دنیا میں اس اخلاص کے اثر کو دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت لیں، لوگ اس سے سیکھیں۔ اب اگر آپ جناب ابراہیم کے واقعے کو دیکھیں کہ جناب ابراہیم نے کسی دوسرے سے طلب کا مطالبہ نہیں کیا، پھر اللہ نے جو ہے ان کے لیے کونی نار بردا و سلامہ کی آیت بھی نازل ہوئی ہے قرآن میں، کہ اللہ نے آتش نمرود کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، اور نہ فقط صرف ٹھنڈی ہو جا بلکہ جناب ابراہیم کو صحت اور سلامتی کے ساتھ باہر بھیج دے۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر جب بردوں آ گیا تھا، یعنی ٹھنڈا ہو جانے کا لفظ آ گیا تھا، تو پھر یہ سلامہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پر مفسرین نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ کہا کہ چونکہ اللہ نے اگر یہ حکم دے دیا ہوتا یا نارو کونی بردوں، یا کہ اے آتش نمرود ٹھنڈی ہو جا،
تو فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جناب ابراہیم اس ٹھنڈی کی وجہ سے، اس ٹھنڈ کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچتا اور آپ کو ضرر پہنچتا، لیکن اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے آتش نمرود تو ٹھنڈی ہو جا اور جناب ابراہیم کو سلامت بھی رکھ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم اس آتش نمرود میں گئے تو آتش نمرود نے آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور آپ اس آتش نمرود سے بالکل صحیح و سالم باہر آ گئے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ایسے داستانیں ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ انسان اس اخلاص کے عمل کا جو نتیجہ ہے وہ اسی دنیا میں دیکھتا ہے۔ مثلا ایک واقعے کی طرف میں آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ پیغمبر کا دور ہے اور پیغمبر یہ واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دور میں 3 لوگ تھے، 3 دوست تھے جو تجارت کرتے تھے، بندے مومن تھے، اور یہ تینوں دوست، تینوں ساتھی اپنے شہر سے نکل کر کے تجارت کے لیے، بزنس کے لیے گویا ایک بزنس ٹرپ پر نکلے ہوئے تھے۔ جب شہر سے باہر چلے گئے، تھوڑا بیابان ہو گیا، وہاں پر ایک مرتبہ انہوں نے محسوس کیا کہ آسمان میں بادل آ گئے ہیں اور بارش ہونے والی ہے۔ تو جلدی جلدی انہوں نے اپنے سرمایہ کو، اپنے آپ کو ایک غار تک پہنچا دیا۔ اس غار میں جب آپ اندر جا کے بیٹھے، انتظار کرنے لگے کہ یہ بارش تھوڑا ٹھہر جائے، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، کافی تیز برسات تھی، جس کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ ہوا، اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے اس غار کا دروازہ روز روشن میں بند ہو گیا اور غار کے اندر اندھیرا چھا گیا، اور یہ تینوں کے تینوں تاجر، یہ بزنس مین، یہ غار میں پھنس گئے۔ اب اس غار میں جہاں پر ابھی تک تھوڑی دیر پہلے اجالا تھا، اب بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں وہاں پر پھنس گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی جگہ پر ہے، بیابان ہے، جہاں اگر پکاریں گے بھی مدد کے لیے تو کوئی آنے والا نہیں تھا، کسی کو علم بھی نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی غار ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ اس غار میں پھنس گئے ہیں۔ بہرحال جب تھوڑی دیر گزر گئی اور یہ لوگ بے چین ہونے لگے تو آپس میں مشورہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے۔ کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم خود پروردگار سے طلب امداد کریں، مدد کی گہار لگائیں۔ اب یہ تینوں بندوں نے طے کرنا شروع کیا کہ اب کس طریقے سے ہم پروردگار سے مناجات کریں، کس طریقے سے ہم پروردگار سے اس کی بارگاہ میں اپنے پیغام کو پہنچائیں، کیا کیا جائے۔ مشورے کے بعد، آپس میں بات چیت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسا ہے کہ ہم نے اگر اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل جو خالصتاً للہ کیا ہو، ہم اس کو وسیلہ بنائیں گے، اس کا جو ہے واسطہ دیں گے پروردگار کو کہ بار الہ تیرے لیے خالصتاً للہ ہم نے اس عمل کو انجام دیا تھا، اس عمل کے بدلے میں ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تینوں نے اتفاق کیا۔ اتفاق کرنے کے بعد ایک کے بعد ایک اپنے اپنے عمل کا ذکر کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلا جو بندہ خدا تھا اس نے کہا کہ پروردگارا، میں جب جوان تھا تو میرے گھر میں گویا رشتہ داروں میں، کزنز میں ایک لڑکی تھی جو بہت خوبصورت تھی، اور میں اس کی طرف بہت زیادہ راغب تھا، اور ایک لمحہ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جہاں پر میں چاہتا اگر تو وہ اپنی خواہشات کو غیر مثلاً شرعی طریقے سے پورا کر سکتا تھا۔ وہ موقع بھی میرے لیے فراہم ہوا۔ اس موقع میں جب کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس لمحے میں اس لڑکی نے گویا اس کزن نے، اس
خاتون نے مجھ سے کہا کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے کہ تم مجھ سے سوء استفادہ کرنا چاہتے ہو، تم مجھے غلط طریقے سے چھونا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ میں نے اس لمحے میں مجھے نہ جانے کیوں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگرچہ کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگرچہ کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے، کوئی مجھے یہاں سے دور کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ذات ہے جو وہ ان تمام واقعات کو، جو اس تمام سچویشن کو دیکھ رہی ہے۔ اس لمحے میں مجھے غیرت آئی اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کہ بار الہ یہ بہت بڑی خطا تھی، بہت بڑی غلطی تھی جو مجھ سے سرزد ہونے والی تھی، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے یہ خطا نہیں کروں گا۔ اس نے اس واقعے کو ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد اس واقعے کا پروردگار کو واسطہ دیا کہ پروردگار اس اخلاص کے بدلے میں اگر تجھے لگتا ہے کہ یہ عمل میں نے خالصتاً تیرے لیے انجام دیا تھا تو اس کے بدلے میں ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ جیسے ہی اس نے دعا کیا، سب نے محسوس کیا کہ جو غار کا دروازہ جو لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے، پتھر کے گر جانے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا، وہ تھوڑا سا کھل گیا۔ اب اس سے تھوڑی تھوڑی روشنی غار کے اندر، اس کیو کے اندر آنے لگی۔ پھر دوسرے بندے خدا نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ بار الہ میرے گھر میں میرے ضعیف والدین ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور ہمیشہ ان کی ہر طریقے سے خیال رکھتا ہوں، ان کے ساتھ میں ہمیشہ جسے کہا جاتا ہے کہ آمادہ رہتا ہوں، اگر کوئی ان کو تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کی تکلیف کو دور کرتا ہوں، ان کے لیے بہرحال 24/7 حاضر رہتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں جب ان کے کھانے کا وقت ہوا تو میں کھانا لے کر کے اپنے والدین کے کمرے میں گیا۔ جب میں ان کے کمرے میں گیا تو میں نے جا کر کے یہ دیکھا کہ وہاں پر دونوں والدین یعنی والدہ اور والد، یہ کہ دونوں کے دونوں سو چکے ہیں، ان کی آنکھ لگ چکی ہے۔ اب میں نے یہ سوچا کہ میں اس ٹرے کو گویا کھانے کی ان کے سرانے رکھ دوں اور اپنے کمرے میں چلا جاؤں، لیکن جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اگرچہ میں اس ٹرے کو یہاں رکھ دیتا ہوں، اس کھانے کو یہاں رکھ دیتا ہوں، لیکن ان کے اندر اتنی بھی قوت و طاقت نہیں ہے کہ یہ خود سے کھانا کھا سکے، لہذا میں پوری شب اس کمرے میں، اس روم میں اپنے والدین کے ساتھ موجود رہا، اس کھانے کی ٹرے کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کہ اگر ان کی نیند کھلتی ہے، چونکہ میں ان کو نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو اذیت دوں اور ان کو بیدار کروں، ان کی نیند میں خلل پہنچے، لہذا میں اس سینی کو لے کر کے، اس ٹرے کو لے کر کے ساری کی ساری رات اس کمرے میں موجود رہا، کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا کہ کب یہ دونوں والدین میرے خواب سے بیدار ہوں گے، نیند سے اٹھیں گے اور میں ان کی خدمت میں اس کھانے کو پیش کروں گا۔ اسی طریقے سے پوری کی پوری شب گزر گئی اور وہ لوگ سوتے رہے، اور صبح میں جب بیدار ہوئے تو بہرحال میں نے انہیں کھانا کھلایا۔ پھر کہتا ہے کہ بار الہ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں خالصتاً للہ، اگر تو اسے قبول کرتا ہے، اگر کیا ہو میں نے تو اسے قبول فرمانا۔ جب اس نے یہ کہا، چونکہ والدین کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا حکم الہی ہے، اور اس بندے خدا نے اس حکم الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو انجام دیا تھا، اللہ نے اس کی اس دعا کو اور اس کے اس عمل کو شرف قبولیت بخشا، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ محسوس ہوا کہ جو تھوڑا سا اجالا ہوا تھا یہ پتھر تھوڑا اور سرک گئے، کھسک گئے اپنی جگہ سے، جس سے تھوڑا اور وہ
غار کا دروازہ روشن ہو گیا، لیکن اتنا نہیں کھل گیا کہ یہ لوگ یہاں سے باہر نکل جائیں۔ بہرحال اسی کے ساتھ جو تیسرا بندہ خدا ان لوگوں کے ساتھ اس غار میں تھا، اس نے بھی کہا کہ میں، ظاہر سی بات ہے کہ اپنے گھر میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام کروانا ہوتا ہے، مزدوری کروانا ہوتا ہے، میرے گھر میں مجھے اپنے گھر میں تھوڑا تعمیر کروانا تھا، جس کے سلسلے سے میں نے ایک مزدور کو دعوت دی کہ وہ آئے اور آنے کے بعد میرے گھر میں کام کرے۔ جب اس کا کام مکمل ہو گیا تو جو رقم میں نے طے کیا تھا میں نے اس کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن وہ جو کام کرنے والا مزدور تھا گویا اس رقم سے راضی نہیں ہوا، لیکن اس وقت میرے پاس اس سے زیادہ رقم نہیں تھی، اس سے زیادہ پیسے نہیں تھے، لہذا میں اس کو بڑھا کر کے کوئی چیز نہیں دے سکا۔ پھر وہ آدمی گویا چلا گیا، پھر میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے، جب تجھے موقع ملے، فرصت ملے تو آنا، انشاءاللہ اگلی بار میں چاہوں گا کہ جو تیری باقی بچی ہوئی رقم ہے جسے تو ابھی نہیں لے جا سکا ہے، میں انشاءاللہ بعد میں تجھے ادا کر دوں گا۔ یہ رقم لے کر کے وہ مزدور چلا گیا اور میں نے دوسرے تیسرے دن اس باقی رقم کا انتظام کر لیا۔ اب یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ پیسے جو میں نے انتظام کیے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ میں جو ہوں اسے کہیں صرف کر دوں، کہیں خرچ کر دوں، ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں اس پیسے کے بدلے میں ایک عدد بکری خرید لیتا ہوں، جس سے اگر وہ آیا تو میں بکری بیچ کر کے اس کا مال ادا کر دوں گا۔ اس نے اس بکری کو خرید لیا۔ عرصہ گزر گیا، وہ آدمی نہ آیا۔ کئی برس کے بعد جب اس بندے خدا کو، اس مزدور کو دوبارہ کسی پیسے کی ضرورت پڑی تو اس کو یاد آیا کہ میرے کچھ پیسے فلاں صاحب کے گھر پر رکھے ہوئے ہیں، ان سے مجھے تقاضا تھا، ان سے مجھے لینا تھا، جسے میں بھول گیا تھا۔ برسوں کے بعد یہ آدمی دوبارہ سے میرے پاس آیا۔ گویا یہ آدمی جب داستان بیان کر رہا ہے، کہنے لگا کہ یہ آدمی کئی برس کے بعد میرے پاس آیا۔ آنے کے بعد اس نے اپنے اس پیسے کا مطالبہ کیا تو بار الہ میں نے اس کو اس کے صرف پیسے ادا نہیں کیے، بلکہ اس کے پیسے سے جو میں نے وہ بکری خریدی تھی اور اس کے بعد اس بکری نے بچے دیے، وہ بچے بڑے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے بچے دیے، اور یہ جو نسل اور یہ غلہ بنتا چلا گیا، یہ جو بکریوں کا انبار ہوتا چلا گیا، یہ پورا جو کیٹل بن گیا ہے، گویا یہ پورا کا پورا میں نے جھنڈ جو تھا بکری کا، یہ میں نے اسے بخش دیا۔ اس کو کہا تو وہ حیرت میں پڑ گیا، کہا کہ یہ کس کا ہے، یہ تو میری اتنی مزدوری نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری اتنی مزدوری نہیں تھی، لیکن جو پیسہ میرے گردن پہ باقی تھا میں نے اس سے ایک بکری خریدی تھی، جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا جو جھنڈ آپ دیکھ رہے ہیں بکری کا، یہ اس کی وجہ سے بنا ہے۔ گویا اگر میں چاہتا تو صرف اور صرف اتنی رقم دے کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیتا، لیکن چونکہ میں نے یہ نظر کیا تھا، گویا یہ اپنے پاس یہ عہد کیا تھا کہ جتنے کی بھی قیمت ہو جائے گی اس بکرے کی میں دے دوں گا، لہذا یہ اتنے دنوں کے بعد آیا تو میں نے یہ پورے کے پورے بکری کے انبار کو اس کے حوالے کر دیا کہ یہ اسے لے کر کے جائے۔ بار الہ اگر تجھے میرا یہ عمل خالص لگا ہو تو مجھے اس عمل کے بدلے میں یہ کچھ علامت ایسی ظاہر کر جس سے مجھے پتہ چلے کہ تو نے میرے اس عمل کو قبول کیا ہے۔ جب اس تیسرے بندے خدا نے اپنے اس واقعے کو پورے طریقے سے بیان کر دیا تو پروردگار عالم نے ان تینوں کی دعاؤں کے صدقے میں اور ان تینوں کے عمل خالصانہ عمل کے طفیل میں اور اخلاص کے طفیل میں اس غار کے دروازے کو کھول دیا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اخلاص اور خلوص ایک ایسی چیز ہے
کہ جس کے اثرات کو ہم اسی دنیا میں دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مر کے چلے جائیں گے تو وہاں جا کر کے دیکھیں گے، وہاں جا کر کے اس کا ثواب ملے گا، بلکہ اسی دنیا میں ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی کام خالصتاً للہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو اخلاص کے سلسلے سے ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے اثرات کو ہم بہتر سے بہتر طریقے سے درک کر سکیں اور سمجھ سکیں. ایک بنی اسرائیل کی قوم کے دور کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل کی قوم میں ایک عابد عبادت گزار بندہ پایا جاتا تھا جو بہت نیک اور خالص نیت رکھنے والا بندہ تھا اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے آ کر کے اس کے پاس یہ بیان کیا کہ بھائی ہمیں خبر ملی ہے کہ پاس میں کسی قریے میں کسی دیہات میں ایک ایسا قبیلہ پایا جاتا ہے جو درخت کی عبادت کرتا ہے، جو پیڑ کی پوجا کرتا ہے. جیسے ہی اس بندے خدا کو علم ہوا کہ کوئی آدمی درخت کی پوجا کر رہا ہے، درخت کی عبادت کر رہا ہے، اس نے فوراً کلہاڑی اٹھائی اور لے کر کے چل پڑا. جب یہ کچھ دور راستے میں پہنچا تو راستے میں شیطان اس کے سامنے مجسم ہوا. کہا بھائی خیریت تو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ فلاں قبیلے میں فلاں گاؤں میں وہاں پہ کچھ لوگ درخت کی عبادت کر رہے ہیں اور اب میں اس کلہاڑی کو لے کر کے جا رہا ہوں، اس درخت کو کاٹ دوں گا کیونکہ لا الہ الا اللہ سوائے پروردگار کے کوئی بھی شے قابل عبادت نہیں ہے. شیطان نے اس کو بہت بہکانے کی کوشش کی. کہا بھائی کہاں چکر میں پڑے ہو، کہاں جا رہے ہو، یہ سب جانے دو، تم اپنے کام سے کام رکھو. اگر اللہ کو اس قوم کی ہدایت کرنی ہی ہوتی تو اس کے لیے کسی نہ کسی پیغمبر کو بھیجتا. تم ایک نارمل آدمی ہو، ایک معمولی سے انسان ہو، کہاں تم اس سب چکر میں پڑے ہوئے ہو، تم اپنے کام سے کام رکھو. کہا نہیں، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. وہ انتظار میں نہ رہے کہ کوئی امام معصوم آئے گا، کوئی نبی مرسل آئے گا، وہی آنے کے بعد اس کام کو کرے گا. اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہاں پر لفظ چلتے چلتے میں ایک اس بات طرف اشارہ کرتا چلوں کہ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی بہرحال سبق ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ارے وہ خرابی وہاں ہو رہی ہے، مثلا وہاں شادی میں ڈھول بج رہا ہے، شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، تو ہم سے کیا مطلب ہے، ابھی مولانا صاحب آئیں گے وہ بہت دیکھیں گے، فلاں صاحب آئیں گے وہ بولیں گے. نہیں، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کہیں کوئی خرابی دیکھ رہا ہے تو وہاں پر امر بالمعروف کرے. یہ ذمہ داری صرف اور صرف کسی عالم کی، امام کی، رسول کی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی دیکھے کہ سوسائٹی میں اگر پرابلمز ہے، وہاں پر کوئی خرابی دکھائی دے رہی ہے تو وہاں پر سامنے والے کو متوجہ کرے کہ یہ کام غلط ہے، اس کے لیے کسی دوسرے کا انتظار بہرحال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بھی شیطان نے ورغلایا. کہاں چکر میں پڑے ہو، نہ تم نبی ہو نہ تم رسول ہو، لیکن چلے جا رہے ہو، تو اپنے کام سے کام رکھو. اگر ان کی اصلاح کرنی ہوگی تو پروردگار کسی نہ کسی نبی کو بھیج دے گا. یہ آدمی جو ہے، یہ عابد، یہ بندے خدا تھا، فوراً غضبناک ہو گیا. غضبناک، اس نے کہا کہ تم ہٹو، تم مجھے میرے وظیفے سے، میری ذمہ داری سے مجھے بہکا رہے ہو. اتنے میں شیطان آگے بڑھا اور اس نے ان کو جسمانی طور پر ان کے درمیان میں تھوڑا جھگڑا ہوا، اور یہ چاہتا تھا کہ شیطان کہ میں اس کو پکڑ لوں اور یہ نہ جانے پائے. بہرحال اس بندے خدا نے، اس عابد نے شیطان کو دھکا دے کر کے زمین میں پٹک دیا. پٹکنے کے بعد اب یہ اس کے اوپر سوار ہو گیا. سوار جب ہو گیا تو اب شیطان نے حربے کو بدلا. اس نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اگر تم اس درخت کو نہ کاٹو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر روز صبح میں تمہیں 2 دینار تمہاری تکیہ کے نیچے تمہیں مل جائے گا. تمہیں کیا ہی کرنا ہے، اس سے تم سے مطلب نہیں ہے، تم نہ نبی ہو تو نہ تم رسول ہو. تمہیں میں 2 دینار روز دوں گا،
تم ایک سے راہ خدا میں صدقہ کر دینا، 1 دینار تم اپنے لیے رکھ لینا، اپنے کسی استعمال میں لے آنا۔ یہ آدمی سوچنے لگا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، میں رسول نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، مجھے کیا ہی کرنا ہے، اور اس کے سامنے مجھے جو ہے یہ آفر بھی اچھا مل رہا ہے کہ 2 دینار مجھے ملے گا، اور اس 2 دینار کے بدلے میں میرا خرچ بھی چل جائے گا اور میں راہ خدا میں صدقہ بھی دے دوں گا، تو الحمدللہ یہ سارا کا سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس نے کلہاڑی اٹھایا، اٹھانے کے بعد یہ اپنے گھر چلا گیا۔ چلا گیا۔ دوسرے دن صبح جب یہ اٹھا، اس نے تکیہ کے نیچے دیکھا کہ 2 دینار رکھا ہوا ہے۔ اس نے اس دینار کو اٹھایا، ایک کو جیسے اس نے طے کیا تھا رائے خدا میں صدقہ دے دیا، دوسرے سے اپنے گھر کا استعمال جو ضرورت کے سامان تھے وہ خرید لیے۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہاں پہ پھر رکھا ہوا ہے، پھر وہی طریقہ کہ 1 دینار رائے خدا میں، دوسرے سے اپنی زندگی کے ضروریات کا سامان۔ تیسرے دن جب تکیہ کو ہٹایا تو دیکھا کہ آج نہ دینار ہے نہ کوئی درہم۔ اب یہاں پر اس کو دوبارہ سے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ بس ہو گیا، اب ہم دوبارہ سے جا رہے ہیں اس درخت کو کاٹنے کے لیے۔ اس نے دوبارہ سے کلاڑی اٹھائی اور اٹھا کر کے چل پڑا کہ اب جا رہے ہیں اس درخت کو کاٹنے کے لیے، ہمارا درہم تو بند ہی ہو گیا ہے اور وہ درخت بھی باقی ہے، تو ہم جائیں کم سے کم درخت کو کاٹ دیں۔ دوبارہ سے جب یہ نکلنے کے بعد اس نے راستے میں دوبارہ سے شیطان کو دیکھا۔ شیطان نے اس کو بہت سمجھایا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں چکر پڑے ہو، کہا نہیں، لیکن اب کی بار شیطان نے کوئی پیسے کا وعدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا نہیں، اب میں نے طے کر لیا کہ اس درخت کو کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ دوبارہ سے دونوں کے درمیان میں گویا یہ جھڑپ ہو گئی، اور اس جھڑپ کے درمیان میں اب کی مرتبہ شیطان نے اس انسان کو، اس بندے خدا کو، اس عبادت گزار بندے کو، اس عابد کو زمین پر پٹک دیا۔ جب پٹک دیا تو یہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی 3 دن پہلے جب میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا، ہاتھا پائی ہوئی، تو میں اس کے اوپر غالب آ گیا، اور آج یہ میرے اوپر کیسے غالب آ گیا؟ تو یہ حیرت میں پڑ گیا۔ ایسے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دن یا تو غلط کر رہا تھا، تو تیرے پاس طاقت تھی اور تو نے جان بوجھ کے شکست اپنائی، یا آج تو نے اپنی حقیقی طاقت کا اظہار کیا اور میرے اندر یہ کمزوری کہاں سے آ گئی؟ تو شیطان نے کہا اس دن جب تو اپنے گھر سے کلہاڑی کو لے کر کے نکلا تھا اس درخت کو کاٹنے کے لیے، تو اس دن تمہارے ساتھ اس خلوص اور اس اخلاص کی وجہ سے اللہ کی مدد بھی شامل حال تھی، جس کی وجہ سے جب میرا اور تمہارا سامنا ہوا، میرا تمہارا جھگڑا ہوا، تو تم نے مجھے شکست دے دیا۔ لیکن آج جب تم اپنے گھر سے نکلے ہو کلہاڑی لے کر کے اس درخت کو کاٹنے کے لیے، تو اب آج اس کے اندر، اس جذبے کے اندر خلوص نہیں ہے، بلکہ اس جذبے کے اندر اس بات کا غصہ بھی ہے کہ میرا 2 دینار جو مجھے ہر روز مل رہا تھا وہ مجھے نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کے خلوص میں کمی آتی ہے، ویسے ہی اس کے جذبے میں بھی کمی آ جاتی ہے، اس کے ارادے میں بھی کمی آ جاتی ہے، اس کے اندر طاقت میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ چند آیات قرآنیہ ہیں، یہ چند واقعات ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جس میں ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے وہ پیغام ہے کہ ہم اگر کوئی کام کریں راہ خدا میں تو خالصتاً للہ کریں، کبھی اپنی مرضی کو شامل حال نہ کریں۔ شیطان کا یہ حربہ ہوتا ہے کہ انسان کو ورغلائے، انسان کو بہکائے کہ اگر تم نے کوئی کام کیا ہے، مثلا کہیں مسجد بن رہی، کہیں امام بارگاہ بن رہی، کہیں کسی غریب کا گھر بن رہا ہے، کسی کو ماہ مبارک رمضان ہے، ہم نے کسی کو افطار کرا دیا، کسی کو راشن دے دیا، کسی کو عید کا لباس دے دیا، تو ان تمام چیزوں کے درمیان میں انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کچھ ہیں۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ کیا ہی حرج ہے کہ اگر تم یہ کہہ دو کہ بھائی میں مثلا ماہ مبارک رمضان میں 10 آدمی کو گھروں میں راشن پہنچاتا ہوں،
کیا ہی حرج ہے، پہنچاتے تو ہی ہو نا، کیا مسئلہ ہے، بیان کرو، 4 آدمی کو اور پتہ چلے گا۔ اب اس شیطان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو بڑا ہی سجا کے بولتا ہے، وہ یہ نہیں بولے گا کہ تم 4 آدمی بیان کرو، تو ممکن ہے کہ آپ ایزیلی سمجھ جائیں کہ ہاں یہ تو بات اچھی نہیں، کیا ضرورت ہے کہ اگر میں نے کوئی کام کیا ہے تو میں اعلان کروں۔ وہ یہ کہے گا کہ نہیں، 4 آدمی کو بیان کرو تو ان کو بھی غیرت آئے کہ وہ بھی آگے جا کر کے انفاق کریں، 10 آدمی کا اور بھلا ہوگا۔ تو شیطان جب کوئی عمل انجام دیتا ہے تو وہ انسان کے مزاج کو سمجھنے کے بعد انجام دیتا ہے، کس طریقے سے وہ اس کو بہکا سکتا ہے۔ لہذا آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے عمل کو جتنا زیادہ ممکن ہے اسے خالص رکھے، تاکہ وہ جب پروردگار کی بارگاہ میں کوئی کام انجام دے تو میں نے عرض کیا کہ اس اخلاص کے بدلے میں اللہ اسے اسی دنیا میں اس کا اجر و ثواب دیتا ہے، اس کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ آخر میں جیسا کہ دستور رہا ہے سوال و جواب کا، 1 عدد سوال آپ کے سامنے انشاءاللہ حقیر پوچھے گا، جس کے بدلے میں جو سب سے پہلے جواب دے گا اس کو علی ٹی وی کی جانب سے نفیس انعامات سے نوازا جائے گا۔ جہاں پر میں نے عرض کیا تھا اہل بیت کے سلسلے سے، اور جناب سیدہ امیر المومنین حسنین علیہ السلام اور جناب فضہ نے جب روزہ رکھا تھا تو ان کی شان میں آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت سورہ دہر میں نازل ہوئی۔ میں نے جو سورہ دہر ہے اس کا دوسرا نام بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، تو سوال یہ ہے کہ سورہ دہر کا دوسرا نام کیا ہے؟ انشاءاللہ سب سے پہلے جواب دینے والے کو انعام سے نوازا جائے گا، اور اسی کے ساتھ آج کا یہ درس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔